دوسری اہم ترین عبادت جو اس مہینے میں آئے گی اور وہ سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ واجب ہے، لیکن کس پر واجب ہے؟ اس کے لیے 4 شرائط۔ پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ جس پہ قربانی اس شخص پر آئے گی جو بالغ ہو۔ نابالغ بچہ اگر مال کا مالک بھی ہے، جس طرح بعض صورتوں میں نابالغ بچے مال کے مالک ہوتے ہیں، تو بھی ان کے اوپر قربانی نہیں ہوتی، بلوغ کے بعد ہوتی ہے۔ اس لیے گھروں میں بعض لوگ اپنی بچیوں کو زیور دے دیتے ہیں اور ان کا کر دیتے ہیں، اور وہ بچیاں جب تک نابالغ ہیں تب تک ٹھیک ہے، ان پہ قربانی نہیں ہے، لیکن اگر وہ بچیاں بالغ ہو گئی ہیں اور ان کے پاس وہ زیور ہے جو ان کی ماں نے ان کو دے دیا یا باپ نے ان کو دے دیا یا کوئی اور چیز جس نے ان کو نصاب کا مالک بنا دیا، تو یاد رکھیے گا کہ ان بچوں کے اوپر قربانی آ جائے گی، ان کو قربانی کرنی ہوگی۔ تو پہلی شرط تو اس کے اندر یہ ہے کہ بالغ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پھر عاقل، جس کو کہتے ہیں نا سین اینڈ میدور، یعنی عاقل کا مطلب یہ کہ دیوانہ نہ ہو، پاگل نہ ہو، جس کے اوپر شرعی احکامات لاگو ہی نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا کہ لیگل پرسن کہتے ہیں جس آدمی کے اوپر قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کا پورے قوانین کا مکمل طور پر تو عاقل ہونا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس پر واجب ہے وہ مقیم، مسافر نہ، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اگر وہ قربانی کر لے تو اس کو اس کا ثواب ہے، اور اس کی قربانی پھر اس میں واجب نہیں ہوگی۔ اور چوتھی یہ ہے کہ وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ نصاب ایک ایسا لفظ ہے جس سے لوگوں کو بہت زیادہ بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے، اور 2 بنیادی فرق ہے۔ اگر بنیادی فرق پوچھیں تو 2۔ ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں آپ کے استعمال کی چیزیں چاہے وہ ضرورت سے زائد ہوں وہ نصاب کا حصہ نہیں بنتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 100 جوڑے کپڑے کے ہیں تو اس میں ظاہر بات ہے 100 ضرورت تو نہیں ہوتی کسی کی نا، ضرورت شرعاً جو ضرورت کی تعیین کی گئی ہے وہ ایک موسم کے 3 جوڑے، گرمی کے 3 جوڑے اور سردی کے 3 جوڑے، یہ ضرورت۔ اس سے زیادہ کپڑے زائد از ضرورت ہیں، لیکن چاہے یہ 100 جوڑے بھی ہوں تو یہ نصاب میں کاؤنٹ نہیں ہوتے زکوٰۃ کے نصاب میں، اس لیے کہ سماع تجارت نہیں ہے، زکوٰۃ کا نصاب تو بڑا متعین چیزوں کے اوپر ہے۔ لیکن قربانی میں اگر جو چیز ضرورت سے زائد ہے وہ ساری کی ساری چیزیں قربانی کا نصاب بناتی ہیں۔ اور مثلا اگر آپ کے پاس 20 جوڑے کپڑے کے ہیں تو باقی ماندہ جو آپ کے 17 جوڑے ہیں اس کی بازار کی قیمت لگے گی، اور اگر بازار کی وہ قیمت 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ گئی تو آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح گھر کے اندر آپ کے جو برتن آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، شوکیسوں میں رکھے ہوئے ہیں، کبھی کبھار مثلا آپ نے ایک دیگ رکھی ہوئی ہے گھر میں، دیگ ضرورت کی چیز نہیں ہے، سال میں اسی فنکشن میں استعمال ہوتی ہے، آپ نے شوکیس کے اندر بہت سارے برتن سجا کے رکھے ہوئے جو استعمال نہیں ہوتے سارا سال۔ اسی طرح گھروں کے اندر کپڑے، انسلے کپڑے سارا سال رکھے رہتے ہیں۔ خواتین کے کپڑوں کا تو خیر کوئی حال نہیں ہے، خدا جانے وہ کتنے ہوتے ہیں اور کس کس مالیت کے ہوتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا کچھ جو ہے یہ قربانی کا نصاب بناتا ہے، زکوٰۃ کا نصاب نہیں بناتا، اس سے قربانی کا نصاب بنتا ہے۔ ایک تو فرق یہ ہے قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں، جس کو یا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قربانی میں اگر زکوٰۃ میں اگر انسان صاحب نصاب ہو گیا، صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے جو روپے بنتے ہیں، اگر اتنی مقدار اس کے پاس آ گئی اموال زکوٰۃ میں سے جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس پر سال گزرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس پر زکوٰۃ آ جائے، جس کو حولان حول کہتے ہیں۔ حول سال کو کہتے ہیں، حولان اسے گزرنے کہتے ہیں، 1 سال گزرنا۔ اگر آج آپ صاحب نصاب ہو گئے زندگی میں پہلی دفعہ، تو آپ پر اگلے سال زکوٰۃ آئے گی اسی تاریخ کو، جس تاریخ کو آج آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں۔ قربانی میں ایسا نہیں ہوتا۔ قربانی میں اگر آپ 1 دن پہلے 9 ذی الحجہ کو بھی صاحب نصاب ہو گئے تو آپ کے اوپر قربانی آ جائے گی اور وہ قربانی انسان کو کرنی ہوگی۔ اچھا، یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے تو قربانی کی شکل یہ ہے. پچھلی امتوں میں قربانی کی ذرا شکل اور ہوتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جس طرح آدم علیہ السلام کے قصے میں آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن نے کہا ہے جہاں پر کہ آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے قابیل اور حابیل، تو ان سے جب ان کا ایک مسئلے میں اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، تو کہا گیا کہ 2 قربانی کریں، جس کی قربانی اللہ قبول فرما لے گا وہ حق پر ہوگا. تو اس زمانے میں قربانی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے زمانے تک یہ ہوتا تھا کہ حتی تأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ آگ آتی تھی ایک خاص قسم کی اور اس قربانی کو کھا لیتی تھی. یہ قبولیت کی نشانی ہوتی تھی. آسمانی آگ جب اس قربانی کی چیز پر پڑے اور اس کو خاکستر کر دے، ختم کر دے، تو یہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی. اور جو چیز ویسی پڑی سڑ جائے اور آسمانوں سے آگ نہ آئے اس کے لیے، تو وہ قربانی سمجھ لیا جاتا تھا قدرت نے قبول نہیں کی. اچھا دیکھیں کیسا دنیا میں ہی پتہ چل جا رہا تھا. ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا اور کتنی رسوائی اور شرم، اور اپنے لیے کتنی انسان کے لیے اس کی بات ہوتی کہ وہ قربانی اس کی پڑی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کر رہا. یہ اس امت کی پردہ پوشی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس نے بھی چھری پھیر دی بس اس کی قربانی سمجھی جاتی ہے کہ قبول ہو گئی. ورنہ اگر یہ ہوتا تو محلے میں سارا دن یہ گفتگو ہوتی کہ آج اس محلے کے اندر 50 بکرے ذبح ہوئے، 5 بکروں کے اوپر تو آسمان سے آگ آئی اور اس نے قبول کر لیا، 45 کے بکرے پڑے ہوئے ہیں مردار اور ان کے پیٹ پھول گئے ہیں اور تعفن پیدا ہو گیا اور آسمان اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول نہیں کیا. تو یہ کیسی صورتحال کیا ہوتی ہے، آپ ذرا اس پر سوچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے جائیں کہ وہ اپنی امت پر پردے ڈال، ان کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کی امت کی حیا رکھ لی ہے، ان کی پردے رکھ لی کہ چلو بس تم لوگ پھیر لو چھریاں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے اندر اس کے فیصلے ہوں گے، کس کی قربانی کو اللہ قبول فرمایا اور کس کی قربانی کو اللہ جل شانہ نے رد فرما دیا. تو ایک تو یہ کہ یہ اب اللہ جل شانہ نے اس کی شکل اختیار. اس میں قرآن پاک میں جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں، جیسے کہ آتا ہے کہ فصل لربک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. یہاں نحر آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کے ذبح کرنے کا جو ایک خاص طریقہ ہے. آپ نے کبھی اونٹ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اس کو کھڑی حالت کے اندر ذبح کیا جاتا ہے، خاص طر نیچے سے چھری اس کی شہرت کے اوپر چلا کر اس طریقے سے ذبح کرنے کو نحر کہتے ہیں. اور یہ جو ہم لٹا کر چھری چلاتے ہیں اس کو ذبح کہتے ہیں. تو وانحر میں بظاہر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کی طرف اشارہ ہے. اس سے پہلے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر اور قربانی دو. اسی سے فقہا نے یہ نقطہ بھی مستمد کیا ہے کہ قربانی سے پہلے، قربانی نماز سے پہلے نہیں ہوگی جس پر نماز ہے. یہ نماز ہے سے مراد یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کی نماز دیہاتوں میں نہیں ہوتی. تو جہاں دیہاتوں میں عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں پر قربانی ہو سکتی ہے، جیسے کہ نماز عید ہی نہیں ہے ان کی. جہاں نماز عید ہوتی ہے تو وہاں پر قربانی جو ہوگی وہ نماز عید کے بعد ہوگی. اس لیے کہ قرآن کی ترتیب ہے کہ نماز کا ذکر پہلے ہے اور اس کے بعد پھر قربانی کا ذکر ہے. فصل لربک. www.darsequran.com